ممن خلقنا تفضیلا۔ فضیلت مند علماء کرام، ائمہ، خطباء اور دعاء، واعظین، مبلغین، اساتذہ اور مدرسین کرام اور عزت مآب جماعت، برادران اسلام، حضرات، سامعین کرام، میں اپنے آپ میں بڑی شرمندگی محسوس کر رہا ہوں کہ میرے محترم اور میرے بزرگ بھائی مولانا محمد عبداللہ خان پوری حافظہ اللہ نے میرے بارے میں جو الفاظ کہے ہیں، میں ان الفاظ کا قطعاً مصداق نہیں ہوں۔ یہ ان کا حسن ظن ہے جس کا انہوں نے اظہار فرمایا ہے۔ میں ایک ادنا دین کا طالب علم ہوں اور اللہ رب العزت سے درخواست کرتا ہوں کہ یا اللہ صدق و اخلاص کے ساتھ اس دین کی راہ میں قبول فرما لے اور دین کی خدمت کی جو تم نے توفیق عطا فرمائی ہے، یا اللہ اپنی بارگاہ میں سے قبول فرما کے ہمیں معاف فرما۔ کوئی شک نہیں کہ انسان اگر کسی سے محبت کرتا ہے اور اس کے بارے میں حسن ظن رکھتا ہے تو اس کا اظہار کر دیتا ہے، لیکن اس اظہار کے بارے میں اہل علم کو یہ چاہیے کہ وہ احتیاط والا پہلو مضبوط رکھے۔ اطاعت اور زیادہ کسی کو بڑھانا چڑھانا یہ مناسب نہیں ہوتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا کہ میں آپ کی تعریف کروں، آپ میری تعریف کریں۔ ایاکم والتمادح فإنہ القدح۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپس میں ایک دوسرے کی تعریف کے تبادلہ کرنے کو چھوڑ دو، اس سے بچو، یہ تو انسان کا گلا کاٹتا ہے، تو انسان کا گلا کاٹتا ہے۔ اس لیے آج ہمارے اسٹیجوں کے اوپر اور ہمارے اشتہاروں کے اندر اور ہماری مجلسوں کے اندر القاب اور اس طرح کے الفاظ ایسے لوگوں کے اوپر بولے جاتے ہیں جو اس کا مصداق نہیں ہوتے۔ انسان کو بہت سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے اور ضرورت نہیں ہوتی، بس نام ہی کافی ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے جو راستہ نصیب فرمایا ہوا ہے، اس راستے کے اندر کسی بھی جگہ پر اللہ رب العزت بندے کو قبول فرما لے، یہ بہت بڑا صاحب ہے۔ خادموں میں لکھا جائے آدمی، چوکیداروں میں لکھا جائے آدمی، صفے بچھانے والوں اور جھاڑو دینے والوں میں لکھا جائے آدمی، یہ بھی بہت بڑا اعزاز ہے۔ دین کا راستہ یہ وہ راستہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند جلیل حضرت اسماعیل علیہ السلام جنہوں نے کعبے کی تعمیر کی، اللہ رب العزت نے ان سے کہا طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، میرے گھر کا طواف کرنے والوں کے لیے، یہاں آ کے رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو صاف رکھا۔ گھر کی صفائی کرنا، اس گھر کی نوکری کرنا، اس کی چوکیداری کرنا، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ اور اللہ رب العزت کسی کو اس مسئلے پہ کھڑا ہونے کی سعادت ہے، اس منبر پہ بیٹھنے کی سعادت ہے، یہی بہت بڑا اعزاز ہے۔ اور باقی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم صدق و اخلاص کے ساتھ یہ کام کریں، صدق کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ، تو پھر تو یہ بہت بڑا شرف ہے۔ وگرنہ اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے، اللہ رب العزت محفوظ رکھے، ہم سب کو بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو ہمارے ساتھ محبت کرنے والے ہیں،
جو ہمارے ساتھ حسن ظن رکھنے والے ہیں، اللہ رب العزت ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ اگر انسان سچا نہیں ہے اور مخلص نہیں ہے تو پھر اس کا انجام بھی بہت برا ہے۔ اور میں اللہ رب العزت کے حضور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بما یقولون، یا اللہ جو میرے بھائی اور میرے بزرگ اپنی خوشفہمی میں میرے بارے میں حسن ظن رکھتے ہیں اور میرے بارے میں کلمات کہتے ہیں، یا اللہ اس کو پکڑنا، وجعلنی خیرا مما یظنون، اور یا اللہ جو ان کا گمان ہے مجھے اس سے بہتر بننے کی توفیق عطا فرما، وجعلنی خیرا مما یظنون، اور یا اللہ اس سے بہتر بننے کی توفیق عطا فرما، اور میرے بارے میں جو کہا ہے اس پر گرفت نہ فرما، اس پر گرفت نہ فرما، میری گرفت نہ فرما، اور میرے بھائیوں کی گرفت نہ فرما۔ اللہ تعالیٰ نے معاف کرے۔ میرے محترم بزرگ نے، محترم بھائی نے، شیخ عبداللہ صاحب خان کوئی حافظ اللہ نے یہ فرمایا کہ اس موضوع پر گفتگو کرو، احترام انسانیت، احترام انسانیت، احترام آدمیت۔ تو میں نے سوچا ہے کہ احترام انسانیت بیان کرنے کے لیے یہ ضروری ہے پہلے کہ مقام انسانیت کا بیان کیا کہ انسان کا مقام کیا ہے، اور جب انسان اس مقام پہ فائز ہو اور انسان اس مقام کا حامل ہو تو پھر اس کا احترام کرنا چاہیے، اور اگر انسان اس مقام پہ نہیں ہے تو پھر اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ اس انسان کو جن پستیوں کے اندر گرا ہوا ہے ان پستیوں سے اٹھا کے اس مقام انسانیت کے اوپر لے کے آیا جائے، اسے انسان بنانے کی جدوجہد اور محنت کی جائے، اور انسان کا مقام کیا ہے اور انسان کا احترام کیا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید نازل ہی اس لیے کیا ہے۔ قرآن مجید کا موضوع، قرآن مجید کا موضوع جس کے اندر اللہ رب العزت نے اس قرآن کے اندر جو حقیقت بیان فرمائی ہے وہ اسی انسان کو اللہ رب العزت نے موضوع سخن بنایا ہے، اسی کے بارے میں اللہ رب العزت نے گفتگو کی ہے کہ انسان کا مقام کیا ہے، انسان کی راہ عمل کیا ہے، اور اگر انسان بن جاتا ہے اور وہ راہ اختیار کرتا ہے جو اس کے لیے انسانیت کے حوالے سے اللہ رب العزت نے مقرر فرمائی ہے اور پسند فرمائی ہے، تو پھر اس کا مرتبہ، اس کی شان، اس کی عظمت کیا ہے، دنیا میں اسے کیا ملتا ہے اور آخرت میں اس کو کیا ملنے والا ہے، اور اللہ رب العزت پھر اس بندے کے ساتھ کیا معاملہ فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان ہی یہ کیا، اسی چیز کو بیان فرمایا اللہ رب العزت۔ اور اس کے ساتھ دوسری چیز جو بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ انسان نے انسانیت کو چھوڑ کر جب انسانیت کے مقام سے گر کر وہ طریقہ اختیار کیا ہے، یہ انسان کے لبادے میں شیطان بنا ہے، اور یہ انسانیت کے شرف کے ساتھ اس شرف کو پامال کر کے جانور بنا ہے، درندہ بنا ہے، بے عقل جانور بنا ہے، تو پھر اس انسان کا اس دنیا میں کیا انجام ہوا ہے اور آخرت میں اس کا کیا انجام ہونے والا ہے، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اسی حقیقت کو بیان کیا۔ تو یہ بڑا اہم موضوع ہے، یہ موضوع بڑا اہم ہے، اور ایک مجلس کے اندر اسے سمیٹا نہیں جا سکتا، لیکن میں چند ایک اشارے کرتا ہوں اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہوئے کہ یا اللہ ہمیں وہ مطلوب انسان بننے کی توفیق عطا فرما جو تجھے محبوب اور جو تجھے مطلوب ہے، جیسا تو انسان کو دیکھنا چاہتا ہے، ہمیں ویسا انسان بننے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ ہمیں اس بات سے محفوظ رکھ کہ جو شرف تم نے ہمارے لیے مقدر فرمایا ہوا ہے اور جو تو چاہتا ہے کہ آگے بڑھ کے انسان اسے حاصل کر لے، ہم ایسے راستوں کی طرف نکل جائیں کہ وہ شرف بھی کھو بیٹھے اور انسانیت کے مقام سے گر کے ہم اس سطح پہ جا گرے کہ پھر جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا کہ سارے
کہ ساری مخلوق اس انسان سے اچھی ہے جو انسانیت کے مقام سے گر کے اپنے آپ کو نیچے گرا دے، اسفل سافلین کا شکار ہو جائے، تو پھر یہ اولئک شر البریہ، یہ مخلوقات میں سب سے بدتر مخلوق بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس سے معلوم ہے۔ تو انسان کا مقام کیا ہے؟ انسان کا مقام کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے سورہ تین کے اندر جو 30ویں پارے کی صورت ہے، اس میں اللہ رب العزت نے قسم کھا کر یہ بات کہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ فرمایا تین اور زیتون کی قسم۔ قرآن مجید جب کسی چیز کو قسم کے ساتھ بیان کرتا ہے، اللہ رب العزت قرآن میں جب کسی چیز کی قسم اٹھاتے ہیں یا قسم کھاتے ہیں، دونوں طرح تعبیر سے قسم کھانا بھی صحیح ہے، قسم اٹھانا بھی صحیح ہے۔ تو اللہ رب العزت کا منشا یہ ہوتا ہے کہ اس چیز کو بطور گواہ کے اللہ رب العزت پیش کرتے ہیں، بطور حجت اور بطور دلیل بھی پیش کرتے ہیں۔ ہم بھی جب اللہ رب العزت کی قسم کھاتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ یہ بات ایسے ہے جیسے میں کہہ رہا ہوں، اس لیے جھوٹی قسم نہیں کرنی۔ جو بندہ اللہ کو گواہ بنا کے قسم کھا کے اللہ رب العزت کی جھوٹی بات کہتا ہے، وہ اللہ رب العزت کی عظمت کو نہیں جانتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے اجازت دی ہے کہ میں اللہ کے ایک ایسے فرشتے کے بارے میں بتاؤں کہ اللہ رب العزت کا ایک فرشتہ ہے جو اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہوا ہے، اور وہ فرشتہ ایسا ہے کہ اس کا سر اللہ رب العزت کے عرش کے پاس ہے، سر اس کا اللہ کے عرش کے پاس ہے، اور اس کے پاؤں زمین سے بھی نیچے گئے ہوئے ہیں۔ اتنا بڑا وجود ہے اس کا، عرش سے لے کر زمینوں سے نیچے تک اس کا وجود ہے، اور وہ اللہ رب العزت کا اللہ کی تسبیح کرتا ہے، کہتا ہے سبحانک ما اعظم شانک، اللہ تو پاک ہے، تیری کتنی عظیم شان ہے، تو کتنی عظمت والا ہے، کتنی بڑائی والا ہے۔ یہ فرشتہ جس کا سر عرش کے پاس ہے اور پاؤں اس کے زمین سے بھی نیچے ہیں، عرش سے نیچے کرسی اور کرسی سے نیچے سمندر، سمندر سے نیچے آسمان اور آسمانوں کے درمیان کی خلا، اور اس کے نیچے پھر نیچے والے آسمان سے نیچے کی فضا اور خلا، اور اس کے نیچے زمینیں، یہ ساری جتنی کائنات ہے، یہ ساری کائنات سے بڑا اس کا وجود ہے، عرش کے اوپر اس کا سر ہے، نیچے اس کے پاؤں ہیں، اور وہ اللہ کو کہتا ہے ما اعظم شانک، اللہ تیری شان بہت بڑی۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ تو سچ کہتا ہے، تو سچ کہتا ہے میری بڑی شان ہے، اس لیے کہ یہ ساری کائنات جو اتنی بڑی کائنات ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ رب العزت کے مقابلے میں یہ کائنات چھوٹی ہے۔ اللہ رب العزت اس کائنات کو اپنی مٹھی میں لے لے، اپنے ہاتھ میں اٹھا لے، یہ ساری کائنات سمیٹ کر اللہ رب العزت اس کو اپنے ہاتھ میں لے لے گا، والسماوات مطویات بیمینہ، اللہ کتنا بڑا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تیری بات صحیح ہے، میری شان بڑی ہے، لیکن جو میرے نام کی جھوٹی قسم کھاتا ہے اس کو میری عظمت کا احساس نہیں کہ میں کس کو گواہ بنا کے اس کے نام کی جھوٹی قسم، وہ قسم کھانا جو ہے اس کو گواہ بنا۔ تو اللہ رب العزت نے والتین والزیتون وطور سینین، ان تین چیزوں کی قسم کھائی ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے، یہ عربی کا اسلوب ہے اور قرآن مجید کا بھی اسلوب ہے، اہل علم بھی اس مجلس کے اندر موجود ہے، مجھے بڑی راحت اور خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ اہل علم اس مجلس کی زینت ہے ماشاء اللہ، اور آپ بھی علم اور دین کی محبت لے کر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جس شوق اور محبت کے ساتھ آپ آئے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے۔ اور آپ یقین جانیے کہ اگر ہمیں اس بات کا صحیح شعور ہو اور اس بات کا یقین ہو کہ یہاں بیٹھنا کتنی بڑی عظمت ہے، کتنا بڑا اعزاز ہے، کتنی بڑی تکریم ہے، آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں،
اللہ کے فرشتوں نے آپ کو گھیرا ہوا ہے. یہ تو VIP ہوتے ہیں، ان کے چاروں طرف آگے پیچھے گن مین اور دوسرے ایسے محافظ جو کمانڈو ہوتے ہیں، وہ ان کی حفاظت کے لیے اور ان کی عزت افزائی کے لیے بالکل مستعد اور چاقو چوبند کھڑے رہتے ہیں. لیکن آپ لوگ یہاں اللہ کے گھر میں اللہ کا پیغام سننے کے لیے آئے ہوئے ہیں. آپ کی تقریب کے لیے فرشتوں نے آپ کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا، اور یہ فرشتے کو 2 4 150 نہیں ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فرشتے اتنی تعداد کے اندر ہیں کہ جب اس طرح کی مجلس کو دیکھتے ہیں دوسرے فرشتوں کو بلاتے ہیں کہ آ جاؤ تمہارے مطلب کی چیز مل گئی، اور وہ فرشتے سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں. اور یہ فرشتوں کے پروں کے اوپر پرے، پروں کے اوپر پرے اور پروں کے اوپر پرے بنتے چلے جاتے ہیں. یہ زمین سے لے کر آسمان تک پرے بنا کے ایک کو گھیر دیتے ہیں. اسی میں بس نہیں، اور جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ میرے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ میرے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے تو ان کا نام نہیں آتا سوائے چند ایک کے، لیکن اللہ رب العزت ان بیٹھنے والوں میں سے ایک ایک کا نام لے کے اپنے درباری فرشتوں میں دکھا کرتے ہیں. بہت بڑا ہے، اتنا بڑا ہے اللہ. اس کے اعزاز کا کہ میں یہاں بیٹھا ہوا زمین کے اوپر اور میرا رب میرا نام لے کر درباری فرشتوں میں فخر کرتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ بیٹھا ہوا. اللہ اکبر. کتنی بڑی عزت ہے، کتنی بڑی تکریم ہے جو اللہ رب العزت اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے. یہ جو اللہ کے بندے ہیں، جو اللہ کے گھر میں اللہ کی بات سننے کے لیے، اللہ کا کلام سننے کے لیے اور اللہ کا پیغام سننے کے لیے آتے ہیں، اللہ رب العزت ان کی اس طرح عزت کرتے ہیں. تو آپ کا آنا اللہ رب العزت یہاں تک فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں یہاں سے کچھ حاصل کر کے جانے کی توفیق عطا. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ وَالتِّینِ وَالزَّیْتُونِ، اسلوب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے تین اور زیتون کا ذکر کیا. تین انجیل ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے، انجیل ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے، اور زیتون یہاں کوشش کی جا رہی ہے کہ زیتون کا یہاں درخت لگایا جائے اور زیتون کی پیداوار یہاں شروع ہو جائے. لیکن جو اس کی سرزمین ہے ترکی ہے اور شام ہے، یہ سرزمین جو ہے یہ زیتون کی سرزمین ہے. تو اللہ رب العزت نے ان کی قسم کھا کر یہ کہا کہ جس زمین میں یہ ہوتے ہیں تین اور زیتون، انجیل اور زیتون، وہ سرزمین بھی گواہی دیتی ہے. اور یہ کون سی سرزمین ہے؟ یہ کون سی سرزمین ہے؟ عراق کی سرزمین. اور پھر جہاں نوح علیہ السلام کی کشتی نے جا کر ٹھہراؤ کیا تھا، کوہ جدی، یہ تین اور زیتون کی سرزمین، اور زیتون شام کی سرزمین جہاں عراق سے ہجرت کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آ کر ڈیرے لگائے تھے شام کی سرزمین کے اندر. تو تین، عراق، ترکی، شام، تین اور زیتون کی سرزمین، عراق کی سرزمین، ترکی کی سرزمین اور شام کی سرزمین. اور شام کے اندر لبنان، سوریہ، فلسطین، یہ سارے ملک جو ہے اس کے اندر آتے ہیں. تو یہ ساری زمینیں اس بات کی گواہ ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی پر نظر ڈالو، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پر نظر ڈالو، اور وطور سینین، اور پھر مصر سے صحرائے سینا کے اندر آنے والے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی پر نظر ڈالو، جن کو اللہ رب العزت نے کوہ طور پر اپنی ملاقات کا شرف بخشا. وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً. 30 دن کا وعدہ کر کے اس کو بلایا، تو پھر اللہ رب العزت نے 40 دن پورے کروا دیے. طور سینین، طور سینین یعنی عراق، ترکیہ اور شام کی سرزمین، اور طور سینین کی سرزمین، وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، اور اس بلد امین مکہ کی سرزمین اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اللہ رب العزت انسان کو کتنا اونچا مقام عطا. حضرت نوح علیہ السلام کو کیا مقام، آدم ثانی، اور زمین کے اوپر گمراہی جانے کے بعد اللہ رب العزت کے پہلے رسول، اللہ رب العزت نے جن کو توحید کا پیغام دے کر بھیجا، اور اولو العزم پیغمبروں میں سے سر فہرست وہ ہے، سب سے پہلے اولو العزم پیغمبر ہیں جو اولو العزم پیغمبر ہیں، حضرت نوح علیہ السلام
حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اعظم پیغمبر ہیں۔ ان میں پہلے حضرت نوح علیہ السلام، جن کو پھر اللہ رب العزت نے یہ شرف بخشا کہ اب زمین کے اندر جو لوگ ہیں یہ انہی کی اولاد میں سے، حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں، حضرت نوح کو اللہ نے شرف بخشا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے شرف بخشا کہ ان کے آنے کے بعد، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دنیا میں آنے کے بعد پھر اللہ رب العزت نے سارے نبی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے دے دی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے دے دی، اور پھر ان کی اولاد میں سے اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو شان اور مرتبہ عطا فرمایا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ اکبر، اور شام کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تھے، اور بھی بہت زیادہ پیغمبر جو بنی اسرائیل کے اس سرزمین کے اندر آئے ہیں وہ سارے اس سلسلے میں آ جاتے ہیں وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، اور پھر انسانیت کے شرف کا جو اعلیٰ ترین مقام ہے، بلکہ انسانیت کی جو نقطۂ معراج ہے، وہ سب سے اونچا مقام ہے، وہ اس شہر کے اندر پیدا ہونے والے اور یہاں مبعوث ہونے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس وہ اس بات کی گواہ ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ کہ ہم نے انسان کو بہترین تقویم کے اندر اور بہترین قیام کے اندر اور بہترین وجود کے اندر اور بہترین صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا۔ یہ انسانی تاریخ پوری کی پوری اس بات کی گواہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو کیا مقام عطا فرمایا، اللہ رب العزت نے انسان کو کیا مقام عطا فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اللہ رب العزت نے انسان کو احسن تقویم، قوّم یقوم تقویم کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو سیدھا کر دینا، اور قام یقوم کا معنی ہوتا ہے کھڑا کرنا، اور قوّم کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو سیدھا کر کے کھڑا کر دینا۔ اہل علم میں قوّم کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو سیدھا کر کے کھڑا کر دینا، تو اللہ رب العزت نے انسان کو بنایا بھی ہے، اس کو سیدھا بھی کیا اور اس کو کھڑا بھی کیا، اس کو کھڑا بھی کیا اللہ رب العزت، اور جو اس کی ضروریات ہیں اس زندگی کے لیے وہ اللہ رب العزت نے ساری کی ساری اس کے لیے مہیا کر دی، اللہ رب العزت نے اس کے لیے مہیا کر دی ہے جو اس کی زندگی کی ضرورت ہے۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وسخر لكم الشمس والقمر دائبین، اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ وہ ہے جس نے آسمان و زمین پیدا کیے، وسخر لكم الشمس والقمر دائبین، اور یہ سورج اور چاند تمہاری نوکری پر لگائے ہوئے ہیں، وسخر لكم الشمس والقمر دائبین وسخر لكم الليل والنهار، اور اللہ رب العزت نے دن رات تمہارے لیے مسخر کر دیے، دن تیرے کاموں کے لیے آتا ہے تجھے روشنی اور حرارت فراہم کرنے کے لیے، اور رات تیرے آرام کے لیے آتی ہے تیری تھکن دور کرنے کے لیے، اور مجھے پھر تازہ دم کر کے زندگی کے کاموں کے اندر مشغول کرنے کے لیے۔ وسخر لكم الليل والنهار وسخر لكم الانهار، اللہ نے تمہارے لیے نہریں اور دریا یہ جاری کر دیے ہیں، اللہ رب العزت نے تمہارے لیے سب کچھ پیدا کیا ہے، اور پھر فرمایا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، جو تیری ضرورت تھی اللہ رب العزت نے تیری ساری ضرورتیں پوری کر دی۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، یہاں علماء نے لکھا ہے کہ انسان نے جو مانگا وہ بھی اللہ دیتا ہے، يَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو آسمان و زمین کی مخلوق ہے ہر وقت اس سے مانگتی ہے اور وہ سب دیتا ہے، اور جس چیز کا مجھے پتا نہیں کہ وہ میری ضرورت ہے لیکن وہ میری ضرورت ہے اس نے میرے لیے وہ چیز بھی مہیا کی ہے۔ آج کل تو میڈیکل سائنس نے بڑی ترقی کر لی ہے، اور انسان یہ جو آج کل کی جدید ٹیکنالوجی ہے، الٹرا ساؤنڈ اور اسی طرح ایم آر آئی، کیا کہتے ہیں اس کو، ایم آر آئی، اس طرح کی جو مشینیں ہیں ان کے ساتھ انسان کے اندر میں انسان جان کے دیکھ سکتا ہے کہ یہ کیا کچھ ہے اور کیسے کام کر رہا ہے، اور لیبارٹریوں کے اندر ٹیسٹ کر کے انسان ان ساری معلومات کو جمع کر کے جان لیتا ہے کہ انسان کی کیا کیا ضرورت ہے۔ یہ آج انسان کو پتہ چلا ہے، لیکن ہم جو استعمال کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں ہماری ضرورت کی اللہ رب العزت نے پھر مانگے کی۔
وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اتنے انعامات اور اتنی نعمتیں اور اتنے احسانات ہیں اللہ رب العزت کے، اگر تم شمار کرنے لگو تو ساری دنیا کے لوگ مل کے شمار کر سکتے. کیسی بات ہے؟ یہ صرف جسم کی نعمتیں نہیں ہیں، صرف جسم کی نعمتیں نہیں ہیں، اس زمین کے اندر کی نعمتیں، اس فضا کے اندر کی نعمتیں، اس کائنات کے اندر کی نعمتیں. اور اللہ اکبر، جو جو انسان کی ضرورت پیش آتی جاتی ہے. اس دور میں انسان کے پاس گھوڑا اور خچر تھا، اونٹ تھا، اور یہ سواریاں تھیں اور ان کی ضرورتیں اللہ رب العزت نے پوری کی تھی. اور آج انسان کی ضرورت کار ہے، آج انسان کی ضرورت ہوائی جہاز ہے، آج انسان کی ضرورت بحری جہاز ہے، آپ دوزے ہیں، راکٹ کے انسان کی ضرورت ہے. اللہ رب العزت نے اس کے لیے بھی سامان پیدا کیا. ہر چیز اللہ رب العزت نے انسان کے لیے پیدا کی. خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین کے اندر ہے ذرا تمہارے لیے اللہ رب العزت نے پیدا کیا. اور فرمایا اللہ اکبر، وسخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جمیعا منہ. یہ آسمان و زمین کے اندر جتنی چیزیں ہیں اے انسان، یہ ساری تیری خدمت کے اندر لگی ہوئی. سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض. سورہ جاثیہ کے اندر اللہ رب العزت نے انسانوں کو مخاطب کر کے فرمایا یہ سب کچھ تیرے لیے مسخر ہے. مسخر کس کو کہتے ہیں؟ مسخر اس کو کہتے ہیں جس سے کام لیا جائے. جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ورفع بعضکم فوق بعض درجات لیتخذ بعضکم بعضا سخریا. اللہ رب العزت نے زمین کے اندر رہنے والے انسانوں کے درجے بنائے ہوئے. ایک مالک ہے، ایک نوکر ہے، ایک مالدار ہے، ایک مزدور ہے، ایک بالا دست ہے، ایک زیر دست ہے. لیتخذ بعضکم بعضا سخریا، تاکہ ایک دوسرے سے کام لیں. سخریت کا معنی ایک دوسرے کو کام کے اندر لگائیں اور اسے خدمت لیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے زمین و آسمان کی ہر چیز کو خدمت پر لگا دیا. تو یہ ہے انسان کا مقام. اور یہ تو اللہ رب العزت نے اس مادی کائنات کو انسان کے لیے مسخر کر دیا. اور انسان جو ہے یہ صرف مادہ نہیں ہے، انسان جو ہے یہ صرف جسم نہیں ہے، یہ جسم نہیں ہے انسان، بلکہ انسان دو چیزوں کا مرکب ہے. ایک یہ جسم، یہ مادی وجود، اور ایک جو اصل انسان ہے اس کے اندر وہ روح جو اللہ رب العزت کے امر سے اس کے اندر اللہ رب العزت نے پھونکی ہے. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جس کی وجہ سے، جس روح کے پھونکے جانے کی وجہ سے. اور پھر اللہ رب العزت نے اس انسان کو جو اپنے علم کا نور عطا فرمایا. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ. اللہ رب العزت نے اپنے علم کا نور انسان کو عطا فرما کے اللہ رب العزت نے انسان کا شرف بڑھایا اور اس کا مقام اونچا کیا. اور پھر فرشتوں کو کہا کہ آدم کے سامنے رکھ ڈالے. اس ضروریات آدم کو سجدہ کیا، فرشتوں نے اس کو سجدہ کیا. یہ مقام ہے اس انسان کا جو اللہ رب العزت نے اس کو عطا فرمایا ہے. اور جو مقام اللہ رب العزت نے اس انسان کے لیے رکھا ہوا ہے کہ یہ اس روح کی امانت کو اپنے جسم کے اندر جو اللہ رب العزت نے ودیعت فرمائی ہے اس کی نگہداشت کرے، اس امانت کو ضائع نہ کرے، اس امانت کی نگہبانی کرے اور اس جسم کو اس طرح استعمال کرے جس طرح اللہ رب العزت نے اس کے لیے مقرر فرمایا ہے. اللہ رب العزت نے پسند فرمایا ہے کہ تم دین اسلام کا پیروکار بن جا، دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنے والا بن جا. اگر یہ انسان اس روح کو پاکیزہ رکھتا ہے اور اس دین کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اس انسان کو اتنا اونچا مقام عطا فرماتا ہے کہ فرشتے اس پر رشک کرتے ہیں. اور جنت میں جائے گا تو فرشتے اس کے خدمت کار بن کے اس کو سلام کرنے کے لیے اور اس کی عزت بڑھانے کے لیے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبیٰ والملائکۃ یدخلون علیکم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم. ہر دروازے سے آج کے فرشتے سلام کریں گے اور سلوٹ کریں گے انسان. یہ مقام اس کو ملنے والا ہے. تو اللہ رب العزت نے مادی طور پر انسان کو بہت اونچا مقام عطا فرمایا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. ہم نے آدم کے بیٹوں کو بڑی عزت بخشی. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. اور خشکی کے اندر اور پانیوں کے اندر اللہ رب العزت ان کو اٹھائے پھرتے. سواریاں دی ہوئی ہیں، زمین پر بھی ان کے لیے سواریاں ہیں، پانیوں میں چلنے کے لیے ان کے لیے سواریاں ہیں. باقی انسان کے علاوہ جو چیزیں ہیں. اور پھر اللہ رب العزت نے ان کو اٹھائے پھرتے. سواریاں دی ہوئی ہیں، زمین پر بھی ان کے لیے سواریاں ہیں، پانیوں میں چلنے کے لیے ان کے لیے سواریاں ہیں. باقی انسان کے علاوہ جو چیزیں ہیں.
وہ دیکھ لیں سمندر کی مچھلیاں بڑا سفر کرتی ہیں. ماہرین کا کہنا ہے کہ ایسی مچھلیاں ہیں جو بالکل بحر کاہل کے کناروں کے اوپر رہتی ہیں اور وہ انڈے دینے کے لیے بحر ہند میں آتی ہیں اور یہاں پہ ان کے بچے پیدا ہوتے ہیں اور سفر کر کے وہ بحر کاہل میں پہنچتی ہیں. بحر اوقیانوس کی مچھلیاں بحر کاہل میں جا کے انڈے دیتی ہیں اور وہاں سے پھر وہ سفر کر کے وہاں پہنچتی ہیں. ان کا سارا سفر جو ہے سمندر کے اندر کیسے ہوتا ہے؟ تیار کر کے سواری ہزاروں میل کا سفر ایسے ہی کرتی ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ روس کے سائبیریا کے پرندے وہاں سے سفر کر کے یہاں آ کے آپ کے ملک کے اندر گرمیوں کے اندر یہاں آ کے رہتے ہیں اور سردیوں کے اندر یہاں رہتے ہیں جب وہاں بہت زیادہ سردی ہو جاتی ہے اور پھر جب یہاں گرمی آتی ہے تو پھر وہ ٹھنڈے علاقے میں چلے جاتے ہیں وہاں جا کے انڈے دیتے ہیں اور بچے پیدا کرتے ہیں اور پھر پھر آتے ہیں. اتنا سارا سفر فضاؤں کے اندر وہ اڑ کے کرتے ہیں سواری کوئی نہیں ہوتے. لیکن انسان کے لیے اللہ رب العزت نے سواری بنائی کرم نہ بنی آدم وحملناہم فی البر والبحر ورزقناہم من الطیبات. اور اللہ تعالیٰ تمہیں بہترین رزق دیتے ہیں. رزق دیکھ لیں ہر چیز جو ہے گوشت کھانے والے کچا گوشت کھاتے ہیں, دانا بھوسا کھانے والے زمین کے اوپر پڑا ہوا کھاتے ہیں, چارہ کھانے والے چارہ کچا کھاتے ہیں, جو اس میں ہو سارا پکا جاتے ہیں منڈی میں کھا جاتے ہیں. لیکن انسان ہے چھان کے پٹک کے بنا کے سنوار کے پکا کے مزیدار بنا کے کھاتے ہیں. ورزقناہم من الطیبات وفضلناہم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا. یہ اللہ رب العزت نے انسان کو مقام عطا فرمایا اور یہ انسان اللہ رب العزت نے اسے پیدا کس لیے کیا ہے کہ یہ اللہ کا بندہ بن کے جیے. مقام اس کا کیا ہے؟ بندگی رب عبداللہ بن کے جیے. پورے عباد اللہ کے بندے بن جاؤ, اللہ کے بندے بن جاؤ. اس کا مقام یہ ہے کہ یہ اللہ کا بندہ بن کے جیے. اللہ کا بندہ کیسے بنتا ہے انسان؟ اللہ کا بندہ انسان کیسے بنتا ہے؟ اس کے لیے عبادت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے عبادت کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انسان اللہ رب العزت کا عبد کیسے بنتا ہے. اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم, اے لوگوں اللہ رب العزت کی عبادت کرو. اللہ تجعلوا للہ اندادا, اللہ کے بندے بنو, اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کا کسی کو برابر نہ بناؤ. کوئی اللہ کا بندے مقابل, کوئی اس کی برابر کا, کوئی اس کی ٹکر کا نہیں. سارے کے سارے مخلوق ہیں اس کے سامنے سوالی اور فقیر ہے, محتاج اور عاجز ہے, لاچار اور بے بس ہے. اور وہی ہے صرف ایک طاقت والا العزیز الجبار, اور وہی ہے القہار المتکبر, اور وہی ہے سب کو دینے والا اور سارے اس کے ماننے والا. اس کے سامنے کسی کا زور نہیں چلتا, کوئی دم نہیں بھر سکتا, کوئی کچھ نہیں کر سکتا, سب اس کے سامنے عاجز اور لاچار. تو اللہ نے کسی کو برابر نہ بناؤ. اور عبادت کی جو اصل روح ہے وہ یہ ہے کہ جس مالک نے اس انسان کو, کسی انسان کو اللہ تعالی الانسان من الدہر لم یکن شیئا مذکورا, کیا انسان پر ایسا وقت نہیں آیا جب اس کا نام و نشان نہیں؟ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج, ہم نے اس کو پانی کی بوند سے پیدا کیا جو ماں اور باپ کا ملا ہوا پانی ہے. ماں کا معاہدہ اور باپ کا ہونا, اس دونوں کے ملاپ سے اللہ رب العزت نے اس شاہکار انسان کو پیدا کیا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ. اللہ اس کو کیا سے کیا بنا دیتا ہے. یہ انسان لم یکن شیئا مذکورا, اور مٹی سے بننے والا, نطفے سے وجود میں آنے والا, اللہ تعالیٰ اس کو کیسا کرتا ہے. تو یہ انسان جس کو اللہ رب العزت نے یہاں سے پیدا کر کے اس مخلوق کا مخدوم بنا دیا, یہ ساری مخلوق اس کی خدمت کر رہی ہے, اس کی چاکری کر رہی ہے. اللہ رب العزت نے اس کو مادی طور پر کتنا کیا مقام پایا ہے. اور اگر یہ اللہ کا بندہ بن جائے, اور اس کو اللہ کا بندہ بننا چاہیے یا نہیں بننا چاہیے, کہ اس میں کیسے کہاں سے آگے سے کام ہو جاتا ہے. اس میں کسی کا کوئی دخل ہے, کسی کو صلاحیت ہے, کہ سب اللہ کا فضل و انعام ہی نہیں. اللہ رب العزت نے تمہیں رزق دیا ہے, اللہ رب العزت نے تمہیں پیدا کیا ہے. اللہ
اللہ تعالیٰ تمہیں پیدا کرتا ہے اور تمہیں اللہ تعالیٰ وجود بخشتا ہے، سارا کچھ اللہ کا فضل اور انعام ہی تھا. کسی کا کوئی استحقاق نہیں، کسی کے لیے کسی نے سفارش نہیں کی، کسی کے لیے کسی نے درخواست نہیں کی کہ میرے اللہ رب العزت کا فضل ہے. تو پھر اس مالک کے اتنے انعامات ہیں، جس کے اتنے احسانات ہیں، اس مالک کا احسان مند ہونا اور اس کا شکر گزار اور وفادار بننا اور اس کا محبت کرنے والا وفادار غلام بننا، یہ انسان کا فرض بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ بنتا ہے. انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. اللہ اکبر. کہاں وہ نطفہ، کہاں وہ نطفہ کو ہوینا اور کہاں وہ عبیدہ اور کہاں یہ انسان سمیعا بصیرا، دیکھنے والا، سننے والا، سوچنے والا، منصوبے بنانے والا، زور بازو والا، ایسے ہاتھوں والا کہ یہ ہاتھ جو ہے اللہ اکبر، جو پہلے صنعتکار ہوتے تھے ان کے شاہکار آج بھی دنیا کے لیے عجوبہ ہے، عجوبہ ہے ان کے شاہکار. اور آج کے انسان نے کمپیوٹر بنا کے اور ہارڈ ڈسک بنا کے ان ہاتھوں کے ساتھ کیا کچھ بنا دیا ہے. دنیا حیران ہے کہ یہ انسان ہے جس نے یہ کچھ بنا دیا. کون ہے ان ساری چیزوں کی قوت بخشنے والا؟ واللہ خلقکم وما تعملون. یہ اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور جو کچھ تم بناتے ہو اس کا پیدا کرنے والا نہیں. واللہ خلقکم وما تعملون. تو یہ انسان جس کو اللہ رب العزت نے ایسا بنا دیا، اس میں انسان کا یہ مقام ہے کہ یہ اس اللہ رب العزت سے محبت کرے، اس کو مانے کہ میرا وہ مالک. انسان اس کو خود بن گیا. ہم خلقو من غیر شیء، میرے ماں باپ نے مجھے بنایا ہے نہیں، میرے ماں باپ نے مجھے بنایا نہیں، اللہ رب العزت ہے بنانے والا. ہم خلقو من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض. زمین و آسمان کس نے بنایا ہے؟ حل الخالق غیر اللہ. اللہ کے سوا تو خالق ہے، اللہ ہی ہے تو سارے جہان کا خالق ہے اور تمام انسانوں کا خالق ہے اور ہر چیز کا خالق وہ ہے. اور کسی کے بس میں نہیں ہے کہ کوئی چیز پیدا کر سکے، عدم سے وجود میں لا سکے. بندہ جو کچھ کرتا ہے کیا کرتا ہے؟ جمع جوڑ کرتا ہے. جو پہلے کی چیزیں ہوتی ہیں ان کی جو ان کی ترکیب ہے اور جو ان کا مزج ہے اور جو ان کا ترکیب ہے، اس کو انسان آگے پیچھے کر کے اوپر نیچے کر کے ایک چیز کو کھڑا کرتا ہے. کسی چیز کو وجود بخش کے عدم سے وجود میں لے آئے، یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں. اور پھر کسی چیز کو زندگی دے دے. زندگی تو کوئی کسی کو نہیں دے سکتا، زندگی کوئی کسی کو نہیں دے سکتا. زندگی سے اللہ کیا یقین وجودی. اللہ رب العزت یہ ہے جس نے موت و حیات کو پیدا کیا اور زندگی اور موت دینے والا وہی ہے. خلق الموت والحیات، حیات اور زندگی کا پیدا کرنے والا اور موت کا پیدا کرنے والا اور زندگی اور موت دینے والا صرف اللہ رب العزت. تو اللہ رب العزت جو ہے وہ ہے پیدا کرنے والا. تو پیدا کرنے والا وہ اور جو کچھ انسان بناتا ہے سب کا بھی پیدا کرنے والا اللہ رب العزت ہے. تو پھر انسان کو اللہ کو ماننا چاہیے، اللہ کے ساتھ محبت کرنی چاہیے. میرے پیشوا محترم صاحب حافظہ اللہ آپ کو یہی چیز بتا رہے تھے کہ انسان اس دنیا میں آیا ہی کس لیے ہے؟ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے. اور اللہ کی عبادت کیا ہے؟ اللہ رب العزت سے محبت کرنا. اللہ رب العزت سے محبت کرنا، اللہ سے پیار کرنا، سب سے بڑھ کر اللہ کو جانا اور اس اللہ کی چاہت میں جو چیز بھی قربان کرنے کی ضرورتوں سے بے دریغ قربان کر دینا. یہ ہے مقام. حضرت نوح علیہ السلام کی ساری زندگی قربانیوں میں داخل. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی قربانیوں میں داخل. موسیٰ علیہ السلام کی زندگی قربانی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی قربانی ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قربانی ہے. اللہ اکبر. اور کیسی قربانی ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کی طرف سے پیشکش ہوئی کہ آپ کیسا رسول بننا چاہتے ہیں؟ اب ملکن رسولن ام عبدن رسولا. شاہانہ ٹھاٹ بات کے ساتھ نبوت اور رسالت کا کام کریں. آپ جیسے بادشاہ ہوتے ہیں، جاؤ حشمت کے ساتھ، غلاموں اور لوڈیوں کے ساتھ اور شاہانہ جاؤ جلال کے ساتھ اور ختم و حشم کے ساتھ آپ نبوت والا کام کریں. اگر آپ ایسا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو ایسا بنا دیتے ہیں. ہم عبدن رسولا یا عبد رسول بننا چاہتے ہیں آپ، یہ بتائیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے مشورہ دیا کہ آفر آئی ہے تو میں انتخاب کیا کروں؟ جبریل امین، روح الامین، روح القدس اللہ رب العزت کے بہت ہی قریب فرشتے ہیں، رمز شناس تھے. کہنے لگے
نیچے ہو جاؤ، جتنے نیچے ہوں گے اتنے اونچے ہو جاؤ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ عبد رسولہ، یا اللہ میں عبد رسول بننا چاہتا ہوں، میں شہنشاہ رسول نہیں بننا چاہتا، عبد رسول بننا چاہتا ہوں۔ تو پھر اللہ اکبر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کیسی گزاری؟ عبد والی زندگی گزاری۔ زمین پر بیٹھ جاتے تھے، خالی زمین کے اوپر، زمین کے اوپر بیٹھ جاتے تھے، اور زمین کے اوپر بیٹھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں کے اوپر بیٹھ کے، یعنی گھٹنے کھڑے کر کے، یہ ران پیٹ کے ساتھ لگا کے اور گھٹنے کھڑے کر کے پنڈلیاں سمیٹ کے دونوں پاؤں کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جاتے تھے اور بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے۔ یہ وسیع کہتے ہیں نا، پیرا پار بیٹھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا لیتے۔ ہم تو چار زانو ہو کے چوکڑی مار کے بیٹھتے ہیں، مجبوری کے لیے تو آدمی بیٹھ جائے، خیر کوئی بات نہیں ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں پر بیٹھ کے کھانے کھاتے تھے اور فرماتے تھے آکل کما یاکل العبد، میں ایسے کھانا کھاتا ہوں جیسے غلام اور عبد کھانا کھاتا ہے، ایسے کھانا کھاتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شان کتنا اونچا ہے، سید ولد آدم، ساری اولاد آدم۔ تو انسان کا مقام یہ ہے کہ انسان اللہ کا بندہ بنے، اللہ کا بندہ بنے، اللہ کا بندہ بنے، تو یہ بہت اونچا مقام ہے اس کا۔ اور اگر اللہ کا بندہ نہیں بنتا، اگر اللہ کا بندہ نہیں بنتا تو پھر یہ انسان یہ سمجھتا ہے اما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمه ونعمه فیقول ربی اکرمن۔ انسان جب اللہ رب العزت اس کا امتحان لیتا ہے اور اس کے لیے دنیا کی چیزیں فراوانی کے ساتھ مہیا کر دیتا ہے، اکرمہ ونعمہ، اس کو عزت دیتا ہے، معاشرے کے اندر اس کو عزت ملتی ہے، ونعمہ، اللہ اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے، فیقول ربی اکرمن، تو یہ کہتا ہے میرے اللہ نے تو میری بڑی عزت افزائی کی، میری بڑی شان بڑھائی ہے، میرا بڑا مقام ہے۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، اور جب اللہ امتحان لیتا ہے فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، تو اس کے رزق کو ذرا معلوم کر دیتا ہے، تبھی کر دیتا ہے، تھوڑا دیتا ہے۔ یقول ربی اہانن، تو کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے رسوا کر، مجھے ذلیل کر۔ رزق کی کثرت اور رزق کی قلت یہ عزت و ذلت نہیں ہے، کلا نہیں، ایسا نہیں ہے کہ جس کو زیادہ ملا ہوا ہے وہ عزت یافتہ ہے اور جس کو تھوڑا ملا ہوا ہے اس کی کوئی اللہ رب العزت نے اس کو ذلیل کر دیا۔ نہیں، عزت اور ذلت رزق کی کثرت اور وسائل کی محتاج سے اور دنیا کے جو چیزیں ہیں، عہدہ، کرسی، منصب، یہ چیزیں عزت نہیں ہے۔ عزت کس چیز کے اندر ہے؟ عزت ہے اللہ رب العزت کی بندگی کے اندر، عزت ہے اللہ کی فرما برداری کے اندر۔ اللہ رب العزت نے یہ جو عزت کا معیار ہم نے بنایا ہوا ہے نا، اس کو جھٹلا دیا کہ یہ عزت نہیں ہے کہ زیادہ مال ہو انسان کے پاس، اور یہ بے عزتی نہیں ہے کہ انسان کے پاس مال نہ ہو۔ بھارت واد میں یار یہی ہے نا، جو بڑا عزت، جو بڑا مال و دولت والا ہے کہتے ہیں بڑا خوش نصیب ہے، اور جو ذرا تندرست ہو کہتے ہیں جس کو چھٹی ہے نہیں۔ یہ غلط بات ہے، یہ ہماری دھوکے کی نظر ہے اور یہ ہماری غلط فیصلہ ہے، ہمارا غلط سوچ ہے اور غلط فیصلہ۔ اللہ رب العزت، اللہ اکبر، عزت دیتا ہے ایمان کے ساتھ، عزت دیتا ہے ایمان کے ساتھ، عزت دیتا ہے فرما برداری کے ساتھ، عزت دیتا ہے نیکی، تقویٰ اور پرہیزگاری کے ساتھ۔ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ۔ اللہ رب العزت نے ایک مرد اور عورت سے سارے انسانوں کو پیدا کیا، سارے انسان ایک ماں اور باپ کی اولاد ہیں، اور وہ دونوں انسان تھے، اور آگے سارے انسان ان سے پیدا ہوئے ہیں، اور سارے انسانوں کے پیدا ہونے کا ایک ہی راستہ، نطفے سے پیدا ہوتے ہیں، ایک ہی جگہ سے پیدا ہو کر نکلتے ہیں، اور ایک ہی جگہ سب کے ساتھ جاتے ہیں، مرنے کے بعد سب بٹی میں جاتے ہیں، اور کھانے پینے کا پروسیس بھی سب کا ایک ہی جگہ ہے۔ بھوک لگتی ہے اور کھانا کھاتے ہیں، اور کھانا کھانے کے بعد جو انسان کو ہوائیں لائق ہوتی ہیں اور جو ضرورتیں پیش آتی ہیں وہ سارے انسانوں کے لیے ایک جیسی ہے۔ تو انسان، سارے انسان ایک جیسے ہیں۔ ہاں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو نیکوکار اور پرہیزگار ہے وہ اللہ کے یہاں زیادہ عزت والا ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کو جو مقام دیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ اللہ کا بندہ بنے، اور اگر اللہ رب العزت کا بندہ نہیں بنتا تو پھر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس حقیقت کو بیان کیا ہے۔ ذرا غور کیجیے اس کے اوپر، غور کیجیے اس کے اوپر۔
اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس حقیقت کو بیان فرمایا ہے. فرمایا اللہ اکبر. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. فرمایا ہم نے بہت سارے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا ہے اس لیے جہنم کا ایندھن بننے کے لیے. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ بہت سارے جن اور انسان ہم نے اس لیے پیدا کیے ہیں کہ جہنم کا ایندھن بنے. جہنم کا ایندھن بنے. اور یہ کون انسان ہوں گے؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل ہیں جن سے سمجھتے نہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا آنکھیں ہیں جن سے دیکھتے نہیں. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا کان ہیں جن سے سنتے نہیں. کیا مطلب ہے؟ یعنی دل دماغ سے کام لے کر جس حقیقت کو سمجھنا چاہیے اس حقیقت کو نہیں سمجھتے اور جن حقائق کو دیکھ کر انسان کی آنکھیں کھل جائیں ان حقائق کو نہیں دیکھتے اور جو بات اور نصیحت کی بات سن کے انسان کے ہوش ٹھکانے آ جائیں اور انسان کی راہ صحیح ہو جائے اور انسان کا دل بہل جائے اور انسان کی زندگی بدل جائے اس طرح سنتے نہیں ہیں. فرمایا یہ چلتے پھرتے انسان نہیں یہ جانور ہے. یہ جانور ہے. اولئک کالانعام بل هم اضل بلکہ یہ جانوروں سے گئے گزرے ہیں. جانور تو پھر جس کام کے لیے پیدا ہوئے وہ پورا کرنا ہے اور یہ جس کام کے لیے پیدا ہوا اس کو جانتا ہی نہیں, اس کو پہچانتا ہی نہیں, اس کو مانتا ہی نہیں, اس کا پتہ ہی نہیں کہ وہ کام میرے کرنے کا کیا. تیرا کام تو یہ تھا کہ ساری مخلوق تیری چاکری کر رہی ہے, تم نے اللہ کی بندگی کرنی تھی اور یہ اللہ کی بندگی بھول کر اللہ کی بندگی چھوڑ کر کسی مخلوق کی چاکری کر رہا ہے. بلکہ مخلوق کی چاکری کرنا تو دور کی بات رہی, یہ اپنے دشمن کی چاکری کر رہا ہے, شیطان کی. یہ اس کا بندہ اور غلام بنا ہوا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن میں کیا حقیقت بیان فرمائی. الم اعہد الیکم یا بنی آدم, وہ آدم کے بیٹوں کیا میں نے تم سے یہ عہد نہیں دیا تھا؟ کیا مطلب اللہ پوچھا الم اعہد الیکم یا بنی آدم, آدم کے بیٹوں میں نے تم سے یہ عہد نہیں دیا تھا اللہ تعبدوا الشیطان, وہ شیطان کے بندے نہیں بننا, وان اعبدونی میری بندگی کرنی, میرے بندے بن کے زندگی گزارنا. ھذا صراط مستقیم, یہ ہے صراط مستقیم. لیکن وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا اس نے بہت ساروں کو اپنے پیچھے لگا لیا اور میرے راستے پہ بیٹھ گیا, میری طرف آنے نہیں دیا, میرا بندہ نہیں بننے دیا, میرا بندہ نہیں بننے دیا. اللہ رب العزت کے جو مخلص بندے ہیں ان کے اوپر شیطان کا زور نہیں چلتا. اس نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے تھے کہ تیرے بندوں پر میرا داؤ نہیں چلے گا. اللہ نے کہا اتنا عبادی کی صدق علیہ سلطان, جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا زور نہیں چلے گا. اس نے اسی وقت کیا دیا. یہ جن کو شیطان اپنے پیچھے لگا کے آج وہ شیطان کے پجاری بنے ہوئے ہیں, یہ صرف اس دنیا کی پوجا نہیں کر رہے, پیسے کی, اپنی خواہشات کی, اپنی شہوات کی, اپنے مفادات کی, اپنی انا کی اور اپنے خیالی جو انسان کے تصورات ہیں انہی کی پوجا نہیں کرتا. یہ انسان شیطان کا پجاری بنا. تو یہ انسان جس کی وجہ سے یہ شیطان دھتکارا گیا تھا, جو اس کا دشمن تھا اور جس نے یہ کہا تھا کہ میں اس کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جاؤں گا, میں اپنے ساتھ اس کو جہنم میں لے کے جاؤں گا, اس نے یہ چیلنج کیا تھا اللہ رب العزت کو کہ اللہ کو چھوڑ کے اس شیطان کا پیروکار بن جائے اور پھر یہ کہے کہ یہ انسان ہے, اس کا کوئی مقام ہے. اس نے تو اپنا مقام کھو دیا اپنا مقام. اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ دنیا کے اندر طاقتور ہونا, بڑے ڈھیل ڈور والا ہونا, بڑا مضبوط ہونا اور بہت ترقی یافتہ ہونا, یہ ہے انسان کا اونچا مقام. اللہ رب العزت نے انسانی تاریخ کی مثالیں بیان فرمائی ہوئی ہیں. فرمایا اللہ اکبر, قوم عاد جو تھی, اما عاد فاستكبروا في الارض وقالوا من اشد منا قوة, انہوں نے بڑا تکبر کیا, کہنے لگے ہم سے بڑا کون ہے. اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کہا بھی ہے ارم ذات العماد وفرعون ذی الاوتاد, کیسے ہے والفجر واللیال العشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل في ذلك قسم لذی حجر الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. قوم عاد وہ قوم جو
ارم باغ ارم کے اندر رہنے والی تھی. ان کی زمین جو تھی وہ دنیا کی بہت زیادہ زرخیز زمین تھی. ذات نعمات اور ان کی بستیاں اور ان کی آبادیاں بڑے بڑے اونچے ستونوں والی تھی. اللہ کی لم یخلق مثلها فی البلاد. قرآن کہتا ہے کہ ان جیسی مخلوق زمین پر پیدا نہیں ہوئی. اتنے بڑے بڑے انسان بڑے ترقی یافتہ تھے. ارم یعنی ہماری شاعری اور ہمارے ادب کے اندر باغ ارم جو ہے یہ سب سے زیادہ زرخیز خوشبودار اور خوش شکل جو پھول ہیں جس کو کہنا ہوتا ہے کہتے ہیں یہ باغ ارم ہے. ارم اللہ کے لیے ان کی سرزمین ارم کی زمین تھی. اور اس زمین کو اللہ رب العزت نے اللہ اکبر جب انہوں نے تکبر کیا حضرت ہود علیہ السلام کو اٹھایا اور تکبر کیا اور کہنے لگے من اشد منا قوہ, کون ہے جو ہم سے زیادہ طاقتور ہوگا. اولم یروا ان اللہ الذی خلقهم هو اشد منهم قوہ, کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ جس اللہ نے ان کو پیدا کیا وہ زیادہ طاقتور ہے, وہ کتنا طاقتور ہے جس نے ان کو پیدا کیا. تو پھر اس نے اپنی طاقت دکھائی. فارسلنا علیہم ریحا صرصرا, ایسی ٹھنڈی اور تیز و تند ہوا اللہ رب العزت نے بھیجی. یہ ایام الحساب سخر علیہم سبع لیال وثمانیۃ ایام, 7 راتیں اور 8 دن یہ ہوا چلتی رہی اور انہیں پٹھنیاں دے دے کے ادھر سے اٹھا کے ادھر اور ادھر سے اٹھا کے ادھر سے اٹھا کے ادھر پٹھنیاں دے دے کے مارتی رہی ان کو. یہ ایام الحساب کا مزیدہم عذاب الخزی فی الحیاۃ الدنیا. اللہ رب العزت نے ان کے اوپر یہ ہوا بھیجی تاکہ ان کو ذلت کا عذاب چکھائے اس دنیا میں. اللہ نے ذلیل کر دیا. یہ طاقت ہے ان کو عزت نہیں دے سکتے. اللہ رب العزت نے ان کو ذلیل کر دیا. رزقهم عذاب الخزي في الحیاۃ الدنیا وعذاب الآخرۃ اکبر, اور آخرت کا عذاب اور زیادہ ان کو رسوا کرنے والا ہے, اور زیادہ بڑا عذاب ہے. بڑا عذاب الآخرۃ اکبر. رزقهم عذاب الخزي في الحیاۃ الدنیا یوم القیامۃ لا ينصرون, کی مدد نہیں ہوگی. تو خیر عرض میں یہ کر رہا تھا کہ قوم عاد, قوم ثمود, قارون دولت والا, فرعون اقتدار والا, حامان اس کا وزیر, یہ چیزیں یہ عزت نہیں ہے, یہ انسانیت کا مقام نہیں ہے. آج امریکہ سپر پاور ہے, آسٹریلیا بڑا ترقی یافتہ ملک ہے, کینیڈا بہت بڑی طاقت ہے, فرانس اور G8 کنٹریز اور دنیا کے بڑے اقتصادی اعتبار سے 20 جو ملک ہیں, 20 دنیا کے بڑے ترقی یافتہ اور اقتصادی طور پر مضبوط ملک, یہ کوئی بڑے نہیں ہے اللہ رب العزت کے سامنے. اللہ رب العزت کے ہاں جو بڑا ہے, جس کو اللہ رب العزت عزت دیتے ہیں, جس کو اللہ رب العزت کرامت کے ساتھ نوازتے ہیں, وہ کون ہے؟ للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین. عزت اللہ کے لیے ہے, اللہ کے رسول کے لیے اور اہل ایمان کے لیے. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم, انسانوں میں جو اہل ایمان ہیں ان کو اللہ تعالیٰ شان دیتا ہے, ان کو رفعت دیتا ہے اللہ رسول. والذین اوتوا العلم درجات, اور جو ان میں اہل علم ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اور اونچا کرتا ہے, اور اونچا مقام. جو اس کائنات کا پیدا کرنے والا ہے وہ تو کہتا ہے کہ عزت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے اور اہل ایمان کے لیے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ عزت امریکہ کے لیے, کینیڈا کے لیے, فرانس کے لیے, روس کے لیے یا اور کسی ملک کے لیے. نہیں, عزت کس میں ہے؟ عزت ایمان میں ہے, عزت اسلام میں ہے, عزت احسان میں ہے, عزت دین کے اندر ہے. دین ہے جس کے ساتھ عزت ملتی ہے. اور مسلمانوں کو اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ان کو عزت دی ہے, اس کے ساتھ دین کے ساتھ, دین کے ساتھ عزت دی ہے. اگر یہ دین کے ساتھ چلیں گے تو ان کو عزت ملے گی, اور اگر دین سے منحرف ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل کر دے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, صحیح ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا تبایعتم بالعینہ, جب تم ہیلے بہانے سے سود کھانے لگو گے, فتخذتم اذناب البقر, اور کاشتکاری کے اندر اس طرح لگ جاؤ کہ گائے گاڑو کاشت کے جانوروں کی دھوم پکڑ لو گے, وترکتم الجہاد فی سبیل اللہ, اور اللہ کے راستے میں محنت کرنا اور کوشش کرنا اور جہاد کرنا چھوڑ دو گے, سلط اللہ علیکم الذل, اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ذلت مسلط کرے. لا ينزعہ, یہ ذلت ہٹے گی نہیں, اٹھائی نہیں جائے گی. کب تک؟ حتیٰ ترجعوا الی دینکم, جب تک پلٹ کے دین کی طرف کیا, پلٹ کے دین کی طرف آؤ گے تو عزت ملے گی. تو کیا عزت ملے گی؟ تو بھائیو, انسان کا مقام بہت اونچا ہے. آدمیت
احترام آدمی باخبر شاول مقام آدمی. آدمی کا مقام جو ہے یہ بہت اونچا مقام ہے، لیکن کب؟ جب یہ انسان اللہ کا بندہ ہو، جب یہ انسان اللہ کا مسلم بندہ ہو، فرما بردار، اللہ پر یقین رکھنے والا بندہ ہو، اللہ کا محسن نیکوکار بندہ ہو، یہ اللہ سے محبت کرنے والا، اس کا وفادار غلام ہو، اور یہ اس کے ساتھ محبت کرنے والا، اس کا جانثار فداکار بندہ ہو، اس کے لیے ہر چیز کی قربانی دینے والا ہو، تو اس کا بہت اونچا مقام ہے. اور جب یہ مسلمان ہو اور جب یہ صاحب ایمان ہو تو پھر اس کا احترام ہے. پھر اس کا احترام کتنا ہے؟ اللہ اکبر. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظرات دنیا یکملھا، یہ ساری دنیا کا تہس نہس ہو جانا، ختم ہو جانا. احبب عند اللہ یا احبب اللہ، یہ اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں رکھتا. ایک طرف اس ساری دنیا کا تہس نہس ہو جانا اور ایک طرف ایک مسلمان کا کی جان چلی جانا اور اس کا قتل ہو جانا. اللہ اس کو بچانے کے لیے ساری دنیا کو زیر و زبر کر سکتا ہے، ساری دنیا کو تہس نہس کر سکتا ہے اس ایک مسلمان کو بچانے کے لیے. ایک مسلمان اس ساری دنیا سے زندہ ہوتی ہے اللہ رب العزت. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کعبے کا طواف کر رہے ہیں اور کعبے کا طواف کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے اور فرمایا اے کعبۃ اللہ ما اطیبہ کی اطیب حرمتہ کی، تو کتنا خوشبودار ہے اور کتنا پاکیزہ ہے اور تیری عزت و حرمت کس قدر زیادہ ہے اور تیری مہک. کعبے کو لوگ خوشبو لگاتے ہیں، معطر کرتے ہیں. شروع سے یہ طریقہ چلا آ رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے گھروں کو صاف ستھرا اور خوشبودار رکھا کرو. کعبے کو تو بہت زیادہ معطر کیا جاتا ہے. تیری خوشبو کتنی پیاری ہے اور تیری حرمت کتنی زیادہ ہے. وما اعظم کی وما اعظم حرمت، تیری کتنی عظمت ہے اور تیری حرمت اور تیری شان کتنی بلند ہے کہ تو اللہ رب العزت کی رحمتوں اور برکتوں کا معبد ہے. ہر وقت اللہ کے انوار اور برکات یہاں برس رہے ہیں. اللہ کا گھر ہے، اس کو اللہ کی طرف نسبت ہے اور اللہ رب العزت نے اس کو یہ مقام دیا ہے. فرمایا ومن یرد فیہ بِالْحَادِ، کوئی آدمی یہاں اس کی توہین کرنے کا ارادہ کرے اللہ گرفت آ جاتا ہے، اللہ پکڑ لیتے ہیں. نذیقہ من عذاب الیم، اللہ فرماتے ہیں جب اس کو عذاب علیم چکھائیں گے تو کعبے کے اندر کعبے کی توہین کرنے کی کوشش کریں گے. ہاں یہ اللہ رب العزت کی کرم نوازی ہے کہ اللہ تعالیٰ مہلت دے دیتے ہیں، ڈھیل دے دیتے ہیں، موقع دے دیتے ہیں. وگرنہ قانون اس کا یہ ہے اصحاب الفیل کے ساتھ کیا کیا اللہ رب العزت. تو کعبے کی بڑی حرمت ہے. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد ہے، اس ذات کی قسم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لحرمت المومن، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لحرمت المومن، مومن کی عزت، مومن کی حرمت، مومن کی کرامت، مومن کا شان اور مرتبہ اعظم عند اللہ من حرمتن، تو اس سے زیادہ اللہ کے ہاں اس کا مقام ہے. ایک مومن کا مقام کعبے سے زیادہ ہے، ایک مومن کا مقام اور اس کی قیمت اس دنیا سے زیادہ ہے. کیا سمجھتے ہیں ہم مومن آدمی کو، کیا سمجھتے ہیں ہم مسلمان آدمی کو؟ اللہ اکبر. آج مسلمان کی عظمت اور قدرت، اس کی قدر و منزلت کو نہیں پہچانتا، اس لیے مسلمان کا خون بھی بہاتا ہے، اس کی توہین بھی کرتا ہے، اس کو اذیت بھی دیتا ہے اور اس کو بدنام بھی کرتا ہے، اس کے اوپر جھوٹے الزام بھی لگاتا ہے، اس کی عزت کو پامال کرتا ہے. مسلمان کو مسلمان کے مقام پر رکھا نہیں. اللہ، یہ کتنی بڑی جہالت ہے انسان کی کہ اسے اپنے مسلمان بھائی کا پتہ ہی نہیں کہ میرے مسلمان بھائی کا میرے پر کیا. اور مسلمان سلم المسلمون بلسانہ ویدہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان تو وہ ہوتا ہے کہ دوسرے مسلمان اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے محفوظ ہے. آج میرے ہاتھ سے مسلمان محفوظ ہے، جہاں جس کا دور چلتا ہے وہ اپنے ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو نقصان پہنچاتا ہے، اور جس کی زبان چلتی ہے وہ دوسرے مسلمان کو بدنام کرنے کے لیے کبھی گریز نہیں کرتا. اور تو اور اہل علم دیندار لوگ ایک دوسرے کے بارے میں بات کرتے ہوئے ذرا بات نہیں کرتے. بات کرتے ہوئے انہیں ذرا خیال نہیں آتا کہ میں جو کہہ رہا ہوں اس کی تصدیق کرنے کے لیے، اس کو توہین کے لیے، اس کو بدنام کرنے کے لیے جو میں کہہ رہا ہوں اس کے بارے میں مجھ سے کل پوچھا ہے تو اس کا خیال رکھنا. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، اللہ کے بندو، مسلمان کی عزت کعبے سے بڑھ کر ہے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لحرمت المؤمن اعظم عند اللہ من کی، اے کعبہ تو اس سے بڑھ کر اللہ کے ہاں مومن کی عزت و حرمت ہے، دمہ و مالہ، اس کا خون، اس کا مال اور اس کی عزت و کرامت، وَأَن يُظَنَّ بِهِ إِلَّا خَيْرٌ، کہ اس کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھا جائے، بدگمانی نہ کیا جائے۔ اور بدگمانی چھوڑ کے ہم تو بدزبانی کرتے ہیں۔ بدزبانی کیا، ہم تو اس کے اوپر جھوٹے الزام لگا کے اس کو ذلیل اور بدنام کریں گے۔ میرے بھائیو، مسلمان کا بڑا مقام ہے، مسلمان کا بڑا مقام ہے جو کلمہ پڑھتا ہے، جس کے دل میں کلمہ ہے، جس کی زبان پہ کلمہ ہے، اور جو اللہ رب العزت کے سامنے آ کے سر سجود ہوتا ہے، اس مسلمان کا احترام کرنا، اس کا اکرام کرنا، یہ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ یہ اس کے اکرام کا حصہ ہے، اللہ کے اجلال و تعظیم کا حصہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا من اجلال اللہ، یہ اللہ کی جلال اور عظمت کو ماننا ہے، اس کی بڑائی اور کبریائی کا اقرار، اعتراف، اظہار اور اعلان ہے۔ کیا اکرام ذی الشیبۃ المسلم، کہ ایسے مسلمان کی عزت کرنا جس کے بار اللہ کی فرما برداری میں سنائے گا۔ بوڑھا آدمی، مسلمان بوڑھا آدمی، اس کی عزت کرنا یہ اللہ کی بڑائی ماننا ہے۔ اور اسی طرح وہ حامل القرآن غیر الغالی فیہ ولا الجافی عنہ، اس مسلمان کی عزت کرنا جو قرآن کا عالم اور حامل ہے، قرآن کا عالم ہے، قرآن کا حافظ ہے، لیکن غیر الغالی فیہ ولا الجافی عنہ، قرآن کا عامل ہو، قرآن کا عالم ہو اور قرآن کا حامل ہو، غیر الغالی فیہ، قرآن کے مطابق زندگی گزارنے والا، نہ آگے جانے والا نہ پیچھے رہنے والا، قرآن کے مطابق چلنے والا، اس کی عزت کرنا ہے، یہ اللہ کی عزت کرنا ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بحسب امرئ من الشر، کسی آدمی کے برا ہونے کے لیے یہ بہت برائی ہے، بہت کافی ہے کہ وہ برا ہے، ان یحقر اخاہ المسلم، کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر کم تر، اسے نیچ سمجھے۔ آج یہ ہماری برادری ہے اور یہ ہمارے سوسائٹی اسٹیٹس، جن کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کو نیچ سمجھتے ہیں، ہیٹ سمجھتے ہیں، کم تر سمجھتے ہیں، کوئی حیثیت نہیں ان کی۔ اللہ رب العزت کے ہاں سارے کے سارے انسان برابر ہیں، ایک آدم اور حوا کی اولاد ہیں، ایک ہی چیز سے پیدا ہونے والے ہیں، ایک ہی مٹی میں جا کے چھوڑنے والے ہیں۔ اللہ کے ہاں اگر کسی کا کوئی مقام اور مرتبہ ہے تو صرف تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، لا یظلمہ، اس پر زیادتی نہیں کرتا، ولا یحجرہ، اسے بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا، اور ولا یشتمہ، اس کو گالی نہیں دیتا، اس کو گالی نہیں دیتا۔ مسلمان کو گالی نہیں دینی چاہیے، مسلمان کو بے یار و مددگار نہیں کرنا چاہیے، مسلمان پر زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپس میں ایک دوسرے سے قطع تعلقی نہ کرو، ایک دوسرے سے منہ نہ موڑو، ایک دوسرے سے بغض نہ کرو، ایک دوسرے سے حسد نہ رکھو۔ قوموا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندے بھائی بھائی بن، اللہ کے بندے بھائی بھائی بن۔ تو مسلمان کا بڑا احترام ہے، لیکن انسان کو انسان بنانا اور اس انسان کو مسلمان بنانا یہ کام ہے اللہ کے نبیوں کا، یہ کام ہے اللہ کے نبیوں کا۔ اللہ کے نبیوں کا سب سے بڑا کام تھا، سب سے اونچا کام تھا کہ انہوں نے انسان کو جو اللہ رب العزت نے قوت دی ہوئی ہے، پوٹینشل ہے انسان کے اندر، پوٹینشل ہے، قوت ہے، بالقوہ، اہل علم جانتے ہیں اور انگریزی والے اس کو کہتے ہیں کہ اس میں پوٹینشل ہے، یعنی یہ قوت لے کر پیدا ہوا ہے کہ وہ اللہ کا بندہ بنے، اللہ کا محبوب بنے، اللہ سے محبت کرنے والا بنے۔ اس قوت کو عمل بنانا، اس قوت کو فعل بنانا، اس کو حقیقت واقعہ بنانا، یہ اس علم دین کا کام ہے، اس دین کی تعلیم کا کام ہے، اور نبی یہ کام کرنے کے لیے آتے ہیں، اور نبیوں کے بعد یہ کام نبیوں کے بعد سے ہوگا، اور نبی اس کام کے لیے اللہ رب العزت نے بھیجے اور انہوں نے لوگوں کے سامنے انسانیت کا اعلیٰ نمونہ پیش کیا۔ نبیوں نے انسانوں کے سامنے انسانیت کا اعلیٰ ترین نمونہ پیش کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ لبثت فیکم عمرا من قبلی، اس سے پہلے میں ایک عمر تمہارے اندر گزار چکا ہوں، دیکھ لو میری زندگی کیسی ہے تمہارے سامنے۔
اور جب اللہ تعالیٰ کی وحی آ گئی تو پھر لوگوں کو یہ کہا کہ میں تو اسی وحی کی پیروی کرتا ہوں جو اللہ نے میرے اوپر اتاری ہے، میں اس وحی کا پیروکار ہوں۔ اللہ کا حکم بھی یہی تھا، فاتبع ما یوحی الیک، جو اللہ کی وحی ہے اس کی پیروی کیجیے۔ اور ہمیں بھی یہی کہا گیا کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، جو اللہ کی طرف سے اتارا گیا ہے اسی کی پیروی کرو، اسی بات کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ تو یہ علماء جو ہیں ان کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول کے وارث ہیں، ان کے علم کے وارث ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے وارث ہیں۔ ان کا کام تھا انسان سازی، ان کا کام تھا آدم گری، سب سے اونچا کام تھا جس کام کے لیے اللہ نے نبیوں کو چنا، اور وہ سب سے اعلیٰ اور افضل انسان تھے۔ اور سارے انسانوں میں سب سے افضل انسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سید الولد آدم، ساری آدم کی اولاد میں سردار، اور ان کے قائد اور ان کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہے ہمارے لیے نمونہ، وہ ہے ہمارے لیے نمونہ۔ اور جو ان کے پیروکار ہیں انہیں اپنے زمانے کے لوگوں کے لیے نمونہ بننا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق کا نمونہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا نمونہ، نبی صلی اللہ الہدی الصالح والسمت الصالح۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا طور اتوار، اچھا رہن سہن، اچھا رنگ ڈھنگ، اچھی چال ڈھال، اور انسان کا ایسا مظہر، ایسا چہرہ مورا، ایسا چہرہ بشرا انسان کا، اور انسان کی ایسی نزاکت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نزاکت سے وہ رنگ ڈھنگ جو اللہ کے رسول کا، یہ جزء من 24 جزء من النبوۃ اور 26 24 یا 26 حصوں میں سے نبوت کا حصہ ہے۔ یہ علماء کے اندر ہونا چاہیے۔ حضرات میرا اہل علم موجود ہے، اس وجہ سے ہمیں اس بات کی کوشش کرنی ہے کہ ہم وہ کام کریں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، انسانوں کو انسان بنانا، تعلیم دے کر، تربیت کر کے، اور ان کو وہ نمونہ دکھا کر جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ تھا۔ آج باتیں ہیں، میں بھی کر رہا ہوں، آپ بھی سن رہے ہیں، باتیں ہیں، کتابیں ہیں، ادارے ہیں، لیکن اگر بات کمی ہے تو وہ نمونے کی کمی ہے، ہمیں نمونہ نہیں دیا۔ ایسے لوگ نہیں ملتے جن کے پاس بیٹھ کے دل دنیا سے ہٹ جائے، اللہ کی طرف لگ جائے، آخرت کی فکر لگ جائے، دنیا کی فکر اتر جائے، ایسے لوگ نہیں ہیں۔ ایسے لوگ پیدا کرنا یہ ہماری ضرورت ہے امت کی، ایسے لوگ پیدا کرنے چاہیے، اور اگر ہیں جہاں ہیں ان کو ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور ان کے جانشین پیدا کرنے چاہیے تاکہ یہ زندہ رہیں اور یہ معاشرہ انسانی معاشرہ ہو۔ اور یقین جانیے اگر یہ انسان حیوان بن جائے اور یہ درندہ بن جائے اور یہ شیطان صرف بن جائے اور یہ اللہ والے نہ رہیں جو اللہ کا نام لیتے ہیں اور یہ لوگ نہ رہیں جو اللہ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ کے دین کا کوئی نہ کوئی نمونہ پیش کرتے ہیں، تو پھر اللہ رب العزت کو اس کائنات میں کوئی ضرورت نہیں۔ جس دن یہ لوگ نہیں رہیں گے اللہ تعالیٰ دنیا کی مثال کو ختم ہو جائے گی، یہ جماعت اٹھ جائے گا، قرآن اٹھے گا، بیت اللہ اٹھ جائے گا، دین مٹ جائے گا، تو یہ جہان بھی مٹ جائے گا، یا کوئی چیز بھی باقی نہیں ہے۔ یہ سب کچھ باقی ہے ان لوگوں کی وجہ سے باقی ہے جو انسانوں کو انسان بنانے والے ہیں، انسانیت کا سبق دینے والے ہیں، اللہ کی بندگی کے راستے میں لگانے والے ہیں، اللہ کی بندگی کا نمونہ دکھانے والے ہیں، اور لوگوں کو تعلیم اور تربیت کے ساتھ بندگی کی راہ میں لگانے والے ہیں۔ یہ راستہ ہے عزت کا راستہ، یہ راستہ ہے انعام یافتہ لوگوں کا راستہ، یہ راستہ ہے دنیا کی فلاح اور آخرت کی فوز و کامیابی کا راستہ، اور یہ ہے دونوں جہان میں سرخروئی کا راستہ۔ اللہ رب العزت ہمیں باخبر شوز مقام آدمی، آدمیت احترام آدمی، باخبر شوز مقام آدمی، مجھے اقبال نے بات کہی ہے، اللہ تعالیٰ اسے سمجھنے کی اور اس کے مطابق اپنی تعبیر کرنے کی، اپنے گھر کی تعبیر کرنے کی، اپنی نسلوں کی تعبیر کرنے کی اور اپنی سوسائٹی کی تعبیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس میں سب سے زیادہ ذمہ داری علماء کی، سب سے زیادہ ذمہ داری علماء کی ہے، علمی طور پر بھی بہتر ہو اور عملی طور پر بھی اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کریں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو اپنی زندگی کے اندر زندہ کر کے لوگوں کے لیے اس اسوے کا نور بنے، اس اسوے کی روشنی بنے، اور لوگوں کے لیے ایسا منارہ نور بنے کہ ان تاریخ زندگیوں کے اندر روشنی آئے۔ اور روشنی آئے گی کیسے؟ سچی بات ہے، روشنی آئے گی اللہ کے نام سے۔ جب اللہ کے ساتھ جڑیں گے تو اللہ رب العزت کے نور سے دل میں روشنی آئے گی، اور یہ روشنی چہرے پہ آئے گی، یہ روشنی سیرت میں آئے گی،
یہ زندگی کے اندر آئے گی اور ماحول مشق ہو جائے گا. دل میں لگا کے اس کی لو، دل میں لگا کے اس کی لو کر دے پورے جہاں میں زو، دل میں لگا کے اس کی لو کر دے پورے جہاں میں زو. اللہ اکبر. اس لیے کہ دنیا میں اندھیرا بہت دینا، اس وقت روشنی کی ضرورت ہے، دنیا دیر لگنی پڑے گی. تو اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں انسان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں انسان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو انسان کامل ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اتباع اور ان کی سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ کسی بھائی نے فوٹوگرافی کے متعلق پوچھا ہوا ہے کہ فوٹوگرافی والا مسئلہ جو ہے ضرورت کے لیے تو علماء نے اس کے بارے میں کہا تھا کہ دعوت کی ضرورت کے لیے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، تعلیمی ضرورت کے لیے، دعوت کی ضرورت کے لیے. لیکن جب کسی چیز کا دروازہ کھلتا ہے تو پھر وہ ضرورت کی حد تک رہتی نہیں ہے، ضرورت سے بہت آگے نکل جاتی ہے. اس کو آگے نہیں لے کے جانا چاہیے، اس کو محدود ہی رکھنا چاہیے. جتنا محدود رکھے گے اسی کے اندر بہتری ہے. اور دین جو ہے یقین جانیے کہ یہ سوشل میڈیا کے ساتھ دین نہیں ملتا. دین علماء کے پاس ادب کے ساتھ اور طلب کے ساتھ بیٹھ کے ملتا ہے. اگر کوئی آدمی سمجھتا ہے نا کہ میں بیٹھا ہوں اور چیزیں دیکھ رہا ہوں، موبائل میرے پاس ہے، میں سوشل میڈیا میں دیکھ کے دین سیکھ لوں، ایسے دین نہیں آتا. دین ادب سے آتا ہے، دین طلب سے آتا ہے، دین اس بات سے آتا ہے کہ انسان کسی کے قریب بیٹھ کے اس کی خدمت کر کے اس کی دعا لے، اس کی تعظیم اور محبت کے ساتھ وہ اس کے اثرات ہیں اپنے اندر منتقل کرے. ان چیزوں سے دین آتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے تبلیغ ہوتی ہے، شاید پیغام تو پہنچ جاتا ہے لیکن انسان نہیں بنتا. اگر صرف معلومات فراہم کر دینے سے دین زندگی میں آ سکتا ہوتا تو اللہ تعالیٰ نبیوں کو نہ بھیجتا. کتابیں کتنی آئی ہیں. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، وہ کہتے ہیں 104 کتابیں آئی ہیں. 104 کتابیں، 100 صحیفے ہیں اور 4 بڑی کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن. 104 کتابیں ہیں. اور نبی کتنے آئے ہیں؟ 1,24,000. 1,24,000. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد قرآن اور حدیث موجود ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وارث کس کو بنایا؟ علماء. علماء کے بغیر کام نہیں بنے گا. علماء کے پاس آنے کی ضرورت ہے، بیٹھنے کی ضرورت ہے. اب ہم چیز جو ہے موبائل میں رکھ لیتے اور سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس آ گئی. نہیں، انسانوں سے انسان دین پاس بیٹھنے جاتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان حدود اور حدود کو محفوظ رکھیں. دعا کے لیے بہت سارے دوستوں نے فرمائشیں کی ہیں کہ بڑے ماشاءاللہ اہل خیر، اہل علم و فضل مجلس کے اندر موجود ہیں. تو میں اس موقع پر آپ لوگوں کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے بڑی محبت، دل جمی اور اطمینان کے ساتھ میری گزارشات سماعت فرمائی. میں طالب علم آدمی ہوں، خطیب نہیں ہوں اور شعلہ بار بیان کرنے والا مقرر بھی نہیں ہوں. ایک طالب علم آدمی ہوں. طالب علمانہ گفتگو کی ہے آپ نے دل جمی سے سنی. اللہ تعالیٰ میرے لیے اور آپ کے لیے اس کو نافع بنائے. اور میں اپنے میزبان اور اس پروگرام کے لیے دائی اور مبارک شیخ محمد عبداللہ خان پوری حافظہ اللہ کا شکر گزار ہوں. انہوں نے بڑی محبت کے ساتھ بلایا اور بڑی محبت اور اکرام کا مظاہرہ کر کے افزائی فرمائی. اور میں اہل علم کا بھی خصوص شکر گزار ہوں جنہوں نے اس مجلس کو رونق بخشی اور یہاں جلوہ فروز ہوئے اور اس کے وقار اور اس کی شان کو بڑھایا. اللہ تعالیٰ ان کا آنا قبول فرمائے. اور میں یہ پیغام ان کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ آپ اپنی زندگی کا یہ مشن بنائیں، تعلیم، تربیت، تزکیہ ذات کا اور اپنے متعلق اس کے اوپر محنت کریں، اس کو زندگی کا مشن بنائیں. انسانی معاشرہ تشکیل دینے کی کوشش کریں جتنا ہم کر سکتے ہیں. باقی اللہ رب العزت اس میں برکت دینے والے ہیں، اس کو وسعت دینے والے ہیں. ہم اپنی جگہ پر شروع کر دیں انشاءاللہ العزیز. اللہ کے سامنے جائیں شروع ہو، بس یہ ہمارے لیے انشاءاللہ العزیز بہت بڑا سرمایہ ہوگا. اور اللہ رب العزت سے دعا کریں
جو کسی نے دعا کے لیے کہا ہوگا سب کے لیے اجتماعی دعا فرما دے. اللهم لك الحمد والآخرة ولك الحمد الظاهر والباطن اللهم لك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہمارے محترم بھائی تھے، اسی قریب میں پچھلے ہفتے ان کا انتقال ہوا ہے، ثناء اللہ رحمانی صاحب. وہ بڑی محبت کرتے تھے اور ان کے عزیز ہمارے شاگرد ہیں. وہ کہہ رہے تھے کہ انہیں اس پروگرام کا بڑا انتظار تھا، بڑے مشتاق تھے اس کے لیے، لیکن اللہ کا بلاوا آ گیا، وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے. اللہ تعالیٰ ان کو علمی جگہ عطا فرمائے، نیکوں کے ساتھ ملائے. اور بھی جو ہمارے بزرگ اساتذہ علماء بالخصوص اگلی صفوں پہ چوٹی کے علماء جو ہے اس قریبی دور میں یہ 1.5 سال کے عرصے میں بہت اگلی صف جو ہے ہماری خالی ہوگی ہے، بہت تھوڑے لوگ باقی رہ گئے. اللہ ان کے جانشین پیدا فرمائے اور ان کو اللہ کی میں جگہ دے اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. اور اللہ رب العزت جس دعا کے لیے جس بہن بھائی نے کہا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے ہاتھ میں خیر اور برکت کی دعا کرتے ہیں. اللہ کوئی بھی محروم نہ رہے، یا اللہ سب کی جائز حاجتیں ضرورتیں پوری فرما. اللہ پریشانیوں کی پریشانیاں دور فرما دے، اللہ تندرستوں کی تندرستیاں دور فرما دے، اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما دے. اللہ بھائی ثناء کی مغفرت فرما، اللہ ہمارے بزرگوں اساتذہ کی مغفرت فرما. اللہ جو آج ہمارے ساتھی ہمارے ساتھ نہیں ہیں، وہ تیرے مہمان ہیں، اللہ ان کی اچھی مہمانی فرما، ان کی قبروں کو منور فرما. اللہ ہمارے ماں باپ کو بخش دے، یا اللہ ہمارے جو عزیز و اقارب فوت ہو گئے ان کو بخش دے، یا اللہ ہمارے ساتھیوں کو بخش دے، یا اللہ ہمارے بزرگوں اساتذہ کو بخش دے. یا اللہ ہمیں نیکوں کی راہ پہ لگا، یا اللہ ہمیں اچھے انسان بنا، سچے مسلمان بنا، مخلص صالح ایمان بنا، اللہ احسان والے بنا، یا اللہ یقین والے بنا. یا اللہ ہمیں اپنے بندوں میں شامل فرما لے، اپنی بندگی کی راہ پہ لگا دے، اپنی بندگی کے راستے کے اوپر استقامت نصیب فرما. یا اللہ اسلام والی زندگی اور ایمان والی موت نصیب فرما. یا اللہ دنیا کی آخرت کی عزت نصیب فرما، دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچا. یا اللہ ہمیں اس معاشرے کے اندر، انسانی معاشرے کے اندر وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما جو تیرے نبیوں کا کام تھا. انسان سازی کا کام، عادت گری کا کام، لوگوں کو جہنم کے راستے سے ہٹا کر جنت کے راستے پہ لگانے کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں اس کام کے لیے قبول فرما دے، صدق و اخلاص کے ساتھ یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون. اللہ جن بھائیوں نے محبت سے اس پروگرام میں شرکت کی ہے، اس کا اہتمام کیا ہے، اس کے لیے بندوبست کیا ہے، یا اللہ ان کی اس کاوش اور محنت کو قبول فرما، ان کے لیے ذخیرہ آخرت بنا، مزید توفیق عطا فرما. اس مسجد کو رشد و ہدایت کا، علم و ایمان کا اور توحید و سنت کا مرکز بنا دے. اور جتنے بھی دینی ادارے ہیں یا اللہ ان کی حفاظت فرما، اور جو دین کا کام کرنے والے تیرے بندے ہیں یا اللہ ان کو برکتیں عطا فرما، یا اللہ ان کو برکت عطا فرما، اور یا اللہ علم و عمل میں ترقی عطا فرما، صدق و اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.